روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز سے ہماری لائیو نشریات ہیں اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ ناظرین کرام، سورہ الحدید میں آغاز پر ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر مٹی کے ایک ذرے سے لے کر آسمانوں کی خلاؤں میں سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، شاہ ولی اللہ تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی مظاہر کائنات ہیں وہ نماز کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر درخت ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو نماز کی حالت قیام میں ہیں، وہ سدا کھڑے ہیں، جیسے ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ قیام کی حالت میں ہیں۔ چوپائے، چار ٹانگوں پر چلنے والے جانور، وہ حالت رکوع میں ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے، وہ چونٹی جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے چلتے ہوئے مسل دیتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھے ہیں۔ زمین وہ نماز کی حالت سکوت اور جمود میں ہے، جیسے ہم خاموش رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، اسی طرح زمین بھی اسی حالت میں ہے۔ نماز کا ایک رکن اللہ نے عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سورج، جیسے نماز میں گردش اور دوران ہوتا ہے کہ ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، سورج بھی اٹھتا ہے، ظہر تک قیام کرتا ہے، عصر کے وقت رکوع کرتا ہے، اور مغرب کے وقت وہ بھی اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیتا ہے، اور پھر جیسے ہم اگلی رکعت شروع کرتے ہیں، سورج بھی اگلے دن اگلا گردش اور دوران اپنا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی نماز کی حالت میں ہے۔ ناظرین کرام، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام مظاہر کائنات کو اللہ رب العزت نے ایسے لگتا ہے نماز کا صرف ایک ایک رکن عطا کیا ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ رب العزت نے نماز کی تمام حالتیں عطا کی ہیں۔ اس کو قیام بھی عطا کیا ہے، رکوع بھی عطا کیا ہے، سجدہ بھی عطا کیا ہے، تشہد بھی عطا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس نماز میں، اس عبادت میں وہ کیا تاثیر ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانوں کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی قربت میں رکھنا چاہتا ہے، اور پاکیزگی اور تطہیر عطا کرنا چاہتا ہے، یہ آج پروگرام روشنی سب کے لیے میں ہمارا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام میں جو فاضل مہمان ہیں، میری بائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، PhD ڈاکٹر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی، آپ بھی ماشاءاللہ تجزیہ نگار بھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، بہت ساری صفات کے حامل ہیں، اور آج پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج مفتی صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ARYQ TV کا یہ شہرۂ آفاق پروگرام ہے، روشنی سب کے لیے لائیو جا رہا ہے۔ مفتی صاحب، اللہ نے ہمیں جتنی عبادات عطا کی ہیں، اگر ہم غور کریں ان سب کی انجام دہی کے لیے استطاعت کو فرض رکھا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر کسی ایک میں سے مالیت ہے، وہ ادا کرے گا۔ روزہ کون رکھے گا؟ جو مقیم ہے اور بیمار نہیں ہے، تندرست و توانا ہے، اگر مسافر ہیں روزہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ حج کون کرے گا؟ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھے گا۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر استطاعت کی فرضیت نہیں رکھی، بلکہ نماز کی فرضیت اس طرح سے رکھی ہے کہ کوئی بیمار ہے وہ بھی نماز پڑھے گا، مسافر ہے وہ بھی پڑھے گا، پانی نہیں ملتا تب بھی نماز پڑھنی ہے،
کسی بھی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. بہت اہم موضوع. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جسے قرآن مجید میں دیگر عبادات میں سب سے بڑھ کر جی حکم کی صورت میں ذکر کیا گیا. بالکل. اور تقریباً 70 کے قریب باقاعدہ لفظ صلاۃ کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، مختلف زاویوں کے ساتھ. اور پھر اس کے علاوہ اشارتاً اور کنایتاً کئی سو کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا. اور نماز وہ خوبصورت عبادت ہے ڈاکٹر صاحب کہ باقی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات اور احکام آئے ہیں نا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوئے ہیں. اور نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں سے تحفتاً دی گئی. جی بالکل. یعنی یہ وہ عبادت ہے جس کو معراج المومن کہا گیا. اور معراج المومن کے اندر نقطہ بھی یہ ہے کہ یہ وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے حریم قدس میں تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر 50 ملی اور پھر 5 رہ گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اتنے ہی عطا فرمائی. پھر نماز کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ نماز کا جو قیام ہے یہ گویا کہ میرے ذکر کا قیام ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ. وقفہ ہے اور اس کے بعد سلسلہ کلام یہیں سے شروع کریں. جی انشاءاللہ. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، لیکن وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز سے ہماری لائیو نشریات ہیں اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ وقفے سے پہلے فرما رہے تھے نماز کی فرضیت کے بارے میں. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کا حکم ارشاد فرمایا. جی ایمان والوں کی صفت کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے. قد افلح المؤمنون، کون سے مومن ہیں جو فلاح پانے والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ بار بار حکم دیا گیا، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا اور الصلاۃ عماد الدین فرما کے یہ حکم دے دیا کہ گویا کہ نماز ایسا ستون ہے کہ جس نے نماز کو قائم کر لیا گویا اس نے دین کو قائم کر لیا. صحیح. اور اتنا اہم یہ فریضہ ہے کہ جس پر دین کی عمارت کو قائم فرما دیا گیا. اور ڈاکٹر صاحب اس کی اہمیت اس سے بھی ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ نماز جا کے فرض ہوتی ہے جب آدمی بالغ ہوتا ہے، لیکن حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز سکھانا شروع کر دو. 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو. جی. حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، نماز بالغ ہونے پر فرض ہوگی. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ نماز کو قائم رکھا جائے. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب اس کے دین کا قائم ہونا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب شریعت کا قائم ہونا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب انسان کا اللہ کے تمام امور کو صحیح طور پر انجام دہی کے لیے تیار کر لینا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت آغاز کیا آپ نے. مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا نماز کی تاکید کے بارے میں، میرا سوال بھی یہی تھا اور میں تھوڑی سی روشنی آپ سے بھی چاہتا ہوں، روشنی سب کے لیے میں، کہ اتنی حدت کیوں ہے، اتنی شدت کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا روزے کی طرح کہ اگر بیمار ہو تو روزہ مؤخر کر دو، بعد میں رکھ لینا؟ اگر نماز کے وقت بھی انسان بیمار ہے تو یہ حکم کیوں نہیں ہے کہ مؤخر کر دو، بعد میں پڑھ لینا؟ لیکن بعد میں پڑھنے کا نہیں ہے، کسی بھی صورت حکم نہیں ہے. اتنی تاکید کیوں ہے اس کی فرضیت میں وہ فلسفہ جاننا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے نماز کے قائم کرنے میں کہیں بھی پورے کلام اللہ میں یہ نہیں ہے اقرا الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. نماز کو قائم کرنا ہے. اب پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ. اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. جی. نماز قائم کیجئے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. قرآن عزیز کی آیہ مبارکہ، نبی معظم کا فرمان، یہ دونوں ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ نماز اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے
اور نبی معظم اور شفیع مکرم کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفرہ، تو اس نے یہ کفر والی روش جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات بیان فرمائی تھی کہ نماز جو ہے یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا حصار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، تو ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو دین نے ہمیں ایک اہم رکن عطا فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز ذکر کی بہترین صورت ہے۔ ذکر کی 3 صورتیں ہیں اور ان میں سے ذکر کی جو عملی صورت ہے وہ یہ نماز ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے شخص کی نشانی نہ بتلا دوں جو جنتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے اعضاء بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی اتنی تاکید کی گئی ہے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ رخصت جو ہے اگر آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے 100 بسم اللہ، لیکن اگر عذر ہے بیٹھ کر پڑھیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز ادا پڑھیں۔ پانی موجود نہیں ہے تیمم کر لیں۔ تو یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں یہ ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہاں تک کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں تب بھی نماز جو ہے وہ قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں جس طرح کہ صلاۃ الخوف ہے وہ بھی اسی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے نماز کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا۔ یہ نماز ہے جو اس بات کی پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں، جو آپ کے اسلام کو ظاہر کرتی ہے، جو اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ نماز کو قائم کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، جو اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو شاید پھر اللہ رب العزت نے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میری محبوبیت کے حصار سے باہر نکل جائے، اس لیے 5 مرتبہ دن میں اپنے حصار میں اللہ تعالیٰ نے لانا چاہا ہے۔ روزہ سال میں، روزے کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ، حج 1 مرتبہ، زکوٰۃ 1 مرتبہ، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ۔ کتنی محبوبیت ہے اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ در حقیقت ہمیں اللہ کی بندگی کا احساس دلاتی ہے جی، اور اس نماز کے ذریعے ایک تو ساتھ ہی ساتھ بندگی کا اظہار بھی ہے، احساس بھی ہے، اور ایک اور بات نماز جو ہے یہ ہمارے جسم کے سکون کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے روح کے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس نماز کے ذریعے ہمارے جسم کو اطمینان و سکون کی دولت بھی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری روح کو بھی اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور بات، آپ جس جگہ پر نماز قائم کرتے ہیں اللہ پاک اس جگہ کو بھی امن و سلامتی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو کتنا فیضان ہے نماز کا، اور کتنے فوائد ہیں نماز کے، اور کتنی اہمیت اور فضیلت دین کے اندر رکھی گئی ہے۔ ان تمام اہمیت اور فضیلت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بندہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی نماز کو ترک کرنے کا تصور بھی کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ مجھ سے دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ بھی روشنی ڈال دیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے قائم کرنا۔ کلام اللہ میں قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اقرأ الصلاۃ کہیں نہیں کہا گیا۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بہت ساری ایسی نمازیں ہیں کہ جن کو بے روح نمازیں قرار دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں بے روح نہ ہوں تو ان نمازوں کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ریاکاری کا عنصر ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص کا ہونا جو ہے یہ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نماز قائم کر رہے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے ادا نہیں کرنا، بلکہ نماز کی یعنی جو ارکان ہیں نماز کے ہر رکن میں اس بات کو اپنے تصور میں رکھنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جب آپ قیام کی حالت میں ہوں گے تو قیام
کی حالت میں آپ پر اللہ کی کرم نوازی ہوگی، آپ رکوع کی حالت میں، سجود کی، تشہد کی حالت میں، آپ نماز کے ارکان میں سے جو حالت بھی اختیار کریں گے اس حالت پر آپ پر اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ اور دوسری بات قائم کرنے کے حوالے سے اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، خشوع اور خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جب آپ نماز ادا کریں تو نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بات میں عرض کروں، جی اس کی انڈورسمنٹ آپ سے چاہوں گا کہ قائم کرنے سے مراد اللہ کی کیا ہے، منشا کیا ہے۔ نماز ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ ایک ستون وہ ہوتا ہے جو چھت کو قائم رکھتا ہے، اس ستون میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی گیپ نہیں ہوتا، تبھی وہ چھت قائم رہتی ہے۔ دین تبھی قائم رہ سکتا ہے اگر ہم نماز میں کبھی بھی گیپ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں میں بھی اس بات کا اضافہ کیے دیتا ہوں۔ نماز کو قائم کرنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ نماز کو پورے فرائض اور واجبات اور شرائط کے ساتھ ادا کیا، خشیت کے ساتھ۔ اور مطلب جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ کون کون سی چیز فرض ہے، کون کون سی چیز واجب ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف جب ہمیں نماز کی تلقین کرتے ہیں تو سکھاتے ہیں کہ بھئی جب آپ قیام میں ہوں گے تو آپ نے وہاں دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، رکوع میں ہوں گے تو پاؤں کی جگہ پر دیکھنا ہے، تاکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ نماز رہے۔ اور جو آیہ مبارکہ سورہ مومنون کی ابتدائی ہے اس میں بھی یہ فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو خشوع جس کو نصیب ہوتا ہے، فلاح پانے والے مومن اصل میں وہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیام ہے نماز کا، نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدگی سے ادا کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے اور پورے وقت پر ادا کیا جائے اور قضا نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پورے فرائض واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو روحانی طور پر حاضری کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یا بے دھیانی سے پڑھ لی، یہ قائم کرنا نہیں۔ یا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور کہا ہے، جلدی جلدی سجدے کیے، رکوع کیا اور بس السلام علیکم کہہ کے نماز مکمل کر دی، وہ نماز قائم کرنا نہیں ہوگا۔ نماز میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا نماز قائم کرنا ہے۔ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، آپ سے روشنی لینا چاہتا ہوں کہ نماز کی ایک آفاقی اثر آفرینی کلام اللہ نے یہ بیان کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی ایک آفاقی تاثیر ہے کہ یہ فواحش سے اور منکرات سے یعنی برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور منکرات بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ نماز تو ان کو روکتی ہے، وہ نہیں رکتے، کہاں فالٹ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا عروج ہے، کمال۔ اور جو آدمی سب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ہمیں عبادت کا حکم بھی یہ دیا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہ ہو تو کم سے کم ایسے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کیفیت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضوری کی اس کیفیت کے ساتھ جب ہم نماز ادا کریں گے تو پھر انسان کو وہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ انسان جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے نکلتا ہے تب بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ صرف نماز میں ہی نہیں تو مجھے دیکھ رہا تھا، نماز کے بعد بھی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، منکرات سے بچنا اور بچانا نماز کا۔ اور یہ کیفیت اور صلاحیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان نماز کے بعد بھی اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے۔ تو جب ہم نماز کے اندر اس کیفیت کو حاصل نہیں کر پاتے، ہماری کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نماز صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے نماز کا فیضان ہمیں مکمل نصیب نہیں ہوتا۔ اب وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ایک وجہ ہماری طہارت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب ہماری طہارت ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز میں وسوسے آتے ہیں، اور نماز میں وسوسے آتے ہیں تو پھر صحیح خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، نماز پھر اپنی پوری اثر آفرینی جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں کر پاتی، اثر آفرینی ہمیں محسوس نہیں ہوتی اور نماز کا پورا فیض نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز باقاعدگی سے ادا نہ کیا جانا، وہ بھی نماز کا مکمل فیضان نصیب نہیں ہوتا، خشیت نہ ہونا، خشوع نہ ہونا۔ تو اس کے بعد پھر جب ہم نماز سے نکلتے ہیں،
اچھا پھر ایک اور بات بھی یہ ہے کہ ہم نماز کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے ہوتے. پریشر ہوتا ہے, مثلا والد نے کہا جی نماز پڑھیں, استاد نے کہا نماز پڑھیں, یا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یار پڑھنی ہے, لیکن دل کی وہ کیفیت نماز میں حضوری حاضر نہیں, انسان کو حاصل نہیں ہو رہی ہوتی, اس کی وجہ سے بھی نماز کا مکمل فیضان نصیب نہیں ہوتا, اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی وہ جو بے حیائی اور برائی والی بات ہے اس سے مکمل طور پر نکل نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں کہیں کوتاہی موجود ہے, تو ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی طہارت سے لے کر خشوع اور غضو کے تمام مراحل تک ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو نماز ہمیں مکمل فیضان بھی دے گی, اور جب ہم نماز سے باہر آئیں گے تو ہم برائی سے بھی رکیں گے. تو ہم لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ شخص منکرات میں مبتلا ہے تو نماز نے اس کو نہیں روکا, نماز نے روکا ہے, وہ نہیں رکا. جیسے شریعت ہمیں روکتی ہے گناہوں سے, ہم نہیں رکتے, ایسے نماز بھی روکتی تو ہے, وہ نہیں رکا. مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ نماز میں جو سجدے کی حالت ہوتی ہے نا, یہ سب سے محبوب ترین حالت ہے سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں. لیکن جب باجماعت نماز کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے, تاکید کی گئی ہے, تو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہ کیوں نہیں کہا گیا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ رکوع کو وہاں کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ حالانکہ سب سے جو جس میں جیسے ماں کے قدموں میں گر جانا ہے تو ماں بھی کہتی جاؤ معاف کر دیا, تو سجدے کی حالت میں جب ہم گر جاتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا. لیکن باجماعت نماز کی جہاں تاکید کی, استعارہ جو استعمال کیا ہے وہ سجدے کا کیوں نہیں کیا, رکوع کا کیوں کیا؟ اس میں جو ہمارے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ آپ کو فکر آخرت کا درس بھی دیتی ہے. جی. اور نماز جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس سے محاسبہ نفس وہ بھی اجاگر ہوتا ہے. صحیح. اور بھی آپ نے بات کی کہ نماز جو ہے یہ آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ نماز آپ کے اندر یہ فکر پیدا کرتی ہے. جب آپ عملی زندگی میں جاتے ہیں نا, تو کوئی ایسی چیز آپ سے جب سرزد ہونے لگتی ہے تو وہ فوراً آپ کے ذہن میں وہ نماز کا تصور آ جاتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ہوں, نماز کا, اور اس طرح کے گھنٹے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب یہ تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جاتا ہے, اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اب ہم نے جو نماز ادا کرنی ہے وہ کامل طریقے کے ساتھ ادا کرنی ہے, سبحان اللہ, خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے. اور رہا یہ والا معاملہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک دین کا پورا فلسفہ جو ہے وہ اسی بات پر ہے. اللہ پاک اجتماعیت کو پسند فرماتا ہے, اور اجتماعیت کے اندر برکت رکھی ہے, اور اجتماعیت کے اندر اپنی رحمت بھی رکھی ہے. اور یہاں پر یہ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے نا, اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں جو رکعت ملتی ہے وہ رکوع کے ذریعے ملتی ہے. ہم جو رکعت پانا چاہتے ہیں وہ رکوع کے ذریعے. اس میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ جب آپ رکوع میں اپنے آپ کو پہنچا لیں یا پہنچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ رکعت کو پا لیا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کا معنی, لفظی معنی اگر اس پر ذرا غور و فکر کیا جائے, اس کا معنی جھکنا ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا. وہ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں, اپنی ساری کی ساری کثافتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اور اللہ پاک ان کی تمام جسمانی اور روحانی کثافتیں جو ہیں وہ دور فرما کر اس نماز کے ذریعے ان کو پاک و صاف فرما رہا ہے. جس طرح کہ حدیث پاک بھی ہے کہ نماز جو ہے یہ طہارت کا ذریعہ ہے, نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر پاک و صاف کرتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی پاک و صاف کرتی ہے. اچھا بھلا یہ بتاؤ, نبی ایک معظم شفیع مکرم نے صحابہ کرام سے پوچھا, یہ بتاؤ ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہے, روزانہ 5 مرتبہ اس میں اگر غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو آپ نے فرمایا یہی حال نماز ادا کرنے والے کا بھی ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے کی صورت میں اللہ پاک اسے پاک و صاف بنا دیتا ہے. اب تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو یہ جو سجدہ ہے نا, سجدہ, یہ سجدے کا آغاز
آغاز جو ہے وہ رکوع سے ہی ہو جاتا ہے. یہیں سے اگر وہ دیکھا جائے, یہیں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکنے کا یہ والا پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب سجدہ جو ہے بعد میں آ رہا ہے, لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ پاک نے پہلے بیان فرما دی کہ اگر ابتدا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے, تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سراپا نیاز ہو کر اپنے جبین نیاز کو جھکا دے گا, تو پھر خدا کی کرم نوازی کا عالم کیا ہوگا. یہ جو ابتدا ہے اس کو بیان فرما کر اللہ پاک نے اپنی کرم نوازی کو بیان فرمایا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب, جو نماز, آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے, مجھے بھی کہا گیا ہے. ناظرین کرام, یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں, اہل علم سے ہی ایسے موتی ملتے ہیں. وقفہ ہے, پروگرام روشنی سب کے لیے, اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلیں گے دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز, ہماری لائیو نشریات ہیں اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی تاکید ہے, نماز کو قائم کرنا ہے, پڑھنا نہیں ہے, اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے, یہ ستون ہے, اور 5 مرتبہ بے شک بیمار ہیں, بے شک آپ مسافر ہیں, پانی نہیں ملتا, کچھ بھی ہے, آپ نے نماز ادا کرنی ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, پلکوں کے اشاروں سے پڑھ لیں, ہمیں قبول ہے, معافی نہیں ہے. اچھا, اگر پھر بھی اتنی تاکید اور تلقین کے باوجود بھی جو نہیں پڑھتا, اس کے بارے میں پھر وعید بھی بڑی سخت ہے. وہ ارشاد. جی بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک نقطہ جو آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ایکسپلین کیا, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. صوفیہ اکرام کے ہاں, آپ کو چاروں سلسلوں میں اجازت. بہت شکریہ. صوفیہ اکرام کے ہاں ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, خلوت در انجمن. اچھا, خلوت در انجمن. وہ کہتے ہیں کہ آپ انجمن میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ وہاں پر ایسا تنہا ہو جائیں کہ آپ کا اور اس کے ساتھ تعلق جو ہے نا, اس میں کوئی اور دوئی نہ ہو. سبحان اللہ. رکوع کے اندر جب آدمی آتا ہے نا, تو اس کو یہ کہا گیا ہے ورکعوا مع الراکعین, کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی تمہارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ, اب تم سب اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. جی جی. تو اب تمہارے ذہن میں جماعت کا تصور ہو کہ ہم سب اللہ کی حضور حاضر ہیں, اور جب تم سجدے میں جاؤ تو پھر وہاں پر خلوت در انجمن والی صورتحال ہو جائے کہ اب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تنہا ایسا تعلق ہے کہ اب کوئی اور اس تعلق میں دنیا نظر نہیں آتی سجدے میں, کوئی اور چیز نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کی پھر صدائے دل نواز بلند ہو, اور اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز تم نے جو ہے وہ پیش کر دی. قرآن مجید کے اندر ڈاکٹر صاحب نماز قائم نہ کرنے والوں کو منافقین کا طرز عمل قرار دیا, اور وہ جو منافقین تھے ان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی, یعنی ان کے اندر یہ جو بری صفت تھی ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ, قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس, یعنی نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں جی, دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یعنی یہ منافقین کا طرز عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بالکل لوگ پسند نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کے صف میں لا کھڑا کیا کہ اگر تم, بلکہ سورہ ماؤن میں تو فویل للمصلین, ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. اور یہاں پر تو وہ جو نماز ضائع کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا ذکر ہے. اور سورہ مدثر کے اگر آخر میں آپ آئیں تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا, اور وہاں پر فرمایا گیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہاں جہنم میں کیوں آئے, تو وہ کہیں گے لم ناکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہ پڑھنے کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی سرزنش کی ہے کہ جن کے آباء و اجداد تو اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے, لیکن بعد میں وہ آئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. فرمایا کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے کیا کیا, ادا الصلاۃ واتباع الشہوات, انہوں نے شہوات کی اتباع کی, نمازوں کو ضائع کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نظر رحمت کو دور فرما لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ ادا کرنے والے کو, جس طرح مفتی صاحب نے حدیث ذکر کی کہ اس کو کفر کے ساتھ ذکر کیا, قرآن نے منافقت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے ساتھ اس کا ذکر کیا, گویا کہ نماز نہ ادا کرنا یہ کافروں کی علامت. اور روز محشر بھی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں, سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کا یہ سوال درست ہو گیا وہ سمجھے کہ اگلا مرحلہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جی بالکل.
یہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ اس کو ادا کرنے کی طرف اپنا ٹائم لگانا چاہیے اور وقت صرف کرنا چاہیے، اور اس کے پھر اپنے اپنے فوائد ہیں، اور اس کے فوائد روحانی بھی ہیں، اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، اس کے رزق کے فوائد بھی ہیں، اس کے انسان کی جو معاشرت ہے اس میں فوائد ہیں۔ یعنی آپ ایک نماز کا صرف اللہ کی بندگی کا ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہزاروں فوائد جوڑ دیے ہوئے ہیں جو ایک نماز پڑھنے سے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، دو باتیں آپ سے پوچھنی ہے میں نے اپنی رہنمائی کے لیے، سوال نہیں ہے، میری کیا ضرورت۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے نماز میں سجدہ ہے، وہ سب سے محبوب ترین ادا ہے بندے کی، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک ہے کہ ہم نماز کے علاوہ نماز کے بعد سجدے میں گر کر دعا مانگتے ہیں، کیا ٹھیک ہے، درست ہے؟ اور دعا ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے مقربین وہ سجدے کی حالت میں دعائیں مانگتے ہیں، تو زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں۔ ایک تو یہ آپ انڈورسمنٹ دیں گے، اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمارے طرز عمل کے نمونے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام، پھر اولیاء اعظام، مشائخ، جتنے بھی اللہ کے محبوب اور مقربین ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی مثال دے کر ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا کہ وہ نماز کی کتنی حفاظت کرتے تھے، صحابہ بھی، اولیاء بھی، اور اس سے پہلے وہ بات بھی فرما دیں۔ جی بلا شبہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ سجدے میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم نے بھی آپ کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ بھی سجدے کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، تو جب آپ اس صورت کو اختیار کرتے ہیں جس صورت میں اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اس صورت کو اختیار کرنے کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو اللہ پاک پھر آپ پر اپنی کرم نوازیوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون۔ پھر آپ اس درجے پر آ جاتے ہیں کہ اللہ پاک اس نماز کی برکت سے آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دیتا ہے، یعنی اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ نماز کی حفاظت، نبی معظم شفیع مکرم کی ذات ببرکات کو دیکھ لیجئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا نبی معظم کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور وہ ہمیں جانتے پہچانتے بھی نہیں تھے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بارہا آپ کو دیکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میرا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو میری پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ بارگاہ رب العزت کے آداب میں سے پہلا ادب ہی یہی ہے، آپ سارے کام کاج چھوڑ کر اس کے ذکر اور اس کی فکر کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ان کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ ان کے گھر والے بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ مجھے اتنی بڑی بارگاہ میں میرا حاضر ہونے کا وقت ہے، میں اپنے مالک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور میرے لیے یہ شرف والی بات ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یہ شرف اور سعادت عطا فرما رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ نماز کی حالت میں جب آپ زخمی ہونے کے بعد آپ کو گھر لایا گیا، اگلے دن ایک صحابی رسول آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا بھی میں ان سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اتفاقاً اس وقت نماز کا وقت تھا،
تو انہوں نے گھر والوں نے بتایا, ان کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے بتایا, آپ ایسا کیجیے, آپ میرے بابا جان کے سامنے یہ بات کیجیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. جو ہی انہوں نے نماز کے بارے میں بات کی, جناب سیدنا عمر فاروق نے اپنی آنکھیں کھولیں, اور آنکھیں کھول کر آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, بندے کو فی الفور یہ نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب یہ نماز کی حفاظت کی بات آ جائے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین کو کون بھول سکتا ہے, کہ جنہوں نے دیکھیں اتنے سخت حالات میں بھی اور اتنے یعنی کہ جو ناگفتہ بھی حالات تھے, ان حالات میں بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا. ان حالات میں بھی آپ جو ہے وہ نماز قائم کر کے ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں, حالات جیسے بھی ہوں ان تمام حالات کے باوجود آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ تمہارے تمام کے تمام معاملات سے بخوبی واقف ہے. جب آپ اسے راضی کریں گے تو اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں زندہ فرما دے گا, آپ کا نام جو ہے وہ دونوں جہانوں میں باقی رہے گا. تو یہ نماز کا فیضان ہے, اور یہ نماز کی حفاظت کے ذرائع ہیں کہ جن کو پڑھ کر یا جن کو سن کر ہمیں جو ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے. یہ نماز کی حفاظت کو یقینی بنانا نہیں, میں بارے دیگر یہ بات عرض کروں گا, یہ در حقیقت اپنے ایمان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے, لازمن سی بات ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے گا, اس نماز کی برکت سے دنیا سے جاتے وقت اللہ پاک اسے کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دے. نبی معظم کا فرمانا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ, وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات, سوال تو نہیں ہے, مشاہدہ ہے, وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آج مشاہدہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی اپنی گفتگو کے دوران کہ ہم نماز میں کاہلی, سستی, لاپرواہی, غفلت تو اختیار کرتے ہیں, جلدی سے پڑھ لی. ایک اور بات جو ہمارا وتیرہ بن رہا ہے, جو میں مشاہدہ کر, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اول تو نماز کی طرف اتنے راغب نہیں ہیں, اگر پڑھ لیتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتے, صرف فرض پڑھ لیتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی حج یا عمرہ کرنے جائے, بیت اللہ میں عمرہ بھی ہو جائے گا, حج بھی ہو جائے گا, اور وہ مدینے نہ جائے, روضہ رسول پہ نہ جائے, واپس آ جائے؟ ایسے ہی ہم نماز میں کرتے ہیں, سنتیں نہیں پڑھتے, فرض پڑھ کے واپس آ گئے, دل نہیں دکھتا ہوگا؟ اس میں بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, اور آج فرائض کے نام پر اور لوگوں کو شارٹ کٹ کے نام پر جو ہے نا وہ سنن سے اور نوافل سے دور کیا جا رہا ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشاہدہ کریں نا, اور ہم دیکھیں کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رات کھڑے رہتے, پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے. وہ فرض نماز تو نہیں تھی, فرض تو حضور نماز ادا فرما چکے تھے, اب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام تھا اور نفلی نمازیں ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ, یہ کیسا خوبصورت خطاب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کسی کے فرائض کا جب حساب و کتاب ہوگا نا, تو کسی کو کمی کوتاہی رہ جائے گی تو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی کوئی نفلی عبادت ہے تو لاؤ, تاکہ اس کی فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے. اور جس نے فرائض ہی پڑھے ہوں گے تو وہ بھی کم کوتاہی ہوگی, تو پیچھے کون سی چیز ہوگی جو پوری کرنے والی. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص سنن میں سستی کرتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ فرائض میں سستی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گا, وہ ساری بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ نفلی عبادات جو ہیں فرائض کی کمی پوری کر دیں گے, لیکن میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے نبی آج مجھ سے خفا نہ ہو جاتے ہوں جب میں سنت چھوڑتا ہوں. جی اس میں کوئی شک نہیں, بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا اور تاکید فرمائی کہ اس کو ادا کیا جائے, تو ہم آہستہ آہستہ اس سے اگر پیچھے ہٹیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نقصان ہے, اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خوبصورت گفتگو کا. مفتی صاحب حسب سابق حسب حال ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ناظرین کرام, نماز ہمارا موضوع تھا جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے دن میں 5 مرتبہ, اور محبوب ترین عبادت ہے اللہ رب العزت کی. اور یہ بھی آپ کو پہلے بھی معلوم ہے, گفتگو میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ معراج کا تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ نماز کا بھی جب ہم اختتام کرتے ہیں ناظرین کرام, جب ہم قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں قیام میں بھی, رکوع میں بھی, سجدے میں بھی, تو جب تشہد کی باری آتی ہے, التحیات کی باری آتی ہے, اور اس میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے ناظرین کرام؟ یہ
وہی معراج کا جب تحفہ نصیب ہوا تھا نا، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے روبرو پیش ہوئے تھے تو اس وقت یہ وہ مکالمہ ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اب جب نبی کریم حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں روبرو ہوتے ہیں تو السلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ سلامتی تو اللہ نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہ العالمین میری زندگی کی ہر پاکیزگی، ہر حاضری آپ کے لیے، میری ہر نیکی آپ کے لیے، میری ہر صالحیت آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اللہ نے پیش کیا پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین کرام، جب اللہ نے سلام پیش کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا الہ العالمین نہیں، میں اکیلا نہیں، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، الہ العالمین جو آپ مجھ پہ سلام بھیج رہے ہیں، میرے ساتھ میرے صالح ترین اپنے بندوں کو بھی سلام بھیجیے، ان کو بھی سلام ہو، ان پر بھی سلامتی نازل ہو۔ جب ناظرین کرام پھر ملائکہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ مکالمہ ہے، یہ ڈائلاگ ہے معراج کے موقع پر۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو روشنی سب کے لیے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے